الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو کر رہی ہوں میں، کل سٹاپ کرتی تھی۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیے موسیٰ علیہ السلام کا، میں یہاں تک کری تھی۔ پھر آگے دیکھیے، اپنی حکومت کے فرض اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر اس سے بحث کرتا رہا۔ جب ہر بات کا اس کو ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، یعنی فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے تو فرعون کیا کر رہا تھا کہ گھمنڈ سے بحث کرتے جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہار نہیں مانے۔ موسیٰ علیہ السلام برابر اس کو ٹھیک اس کا جواب دیتے گئے۔ تو آخری میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا انہیں؟ موسیٰ سے کہا، بچہ تھا جب تو ہمارے گھر میں آیا، ہم نے تمہیں 7 سال تک اچھی طرح پالا اور احساس جتلانا پرورش کا، سو وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ تو بچہ تھا، میرے گھر میں آیا، میں تجھے پال پوس کتنا بڑا کرا، تو میرا احسان رکھنے کا بدلے تو مجھے یہ سب بتا رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے میرے ساتھ، بول کے کون بولا؟ فرعون مجھ پر احسان رکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، جب تم نے میرا قتل کا ارادہ کیا تو میں میدان چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دیانیاں دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ یہ بولا بات فرعون کہ تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا تو میں یہ سوچ کے میدان چلے گئے تھے، مطلب شعیب علیہ السلام کے زمانے کی طرف چلے گئے تھے، پھر اللہ نے مجھے رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا۔ تو پھر فرعون کیا کہا؟ یہ سن کر فرعون نے کہا، تم نے وہ حرکت یعنی قبلیتی کا قتل کیا تھا اور تم بڑے نصیباز ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بولا تم نے قتل کیا تھا، اس وجہ سے تمہیں قتل کے لیے حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جواب دیے کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی وہ جب موسیٰ علیہ السلام گھسا مار کے مار دیے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کے فرعون بہت لاجواب ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بولے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت جو حرکت موسیٰ علیہ السلام کر بیٹھے۔ تو فرعون لاجواب ہو گیا، اس کے بعد بات بدل کر پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے، آپ نے فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون بولا تمہارا رب کیا ہے، تو فرعون کو ایسا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہے کہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اور تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پالنے والا اللہ ہے، یعنی بولے۔ تو اس کے بعد فرعون کیا کرا؟ یہ سن کر فرعون نے درباریوں سے کہا یہ تو دیوانہ ہے، یعنی مطلب انہیں دیوانہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہ سمجھ رہا ہوں، مطلب موسیٰ علیہ السلام یہ بولے تو موسیٰ علیہ السلام بہکی باتیں کرنے لگے، بول کے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو فرعون وہاں کا بادشاہ اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو خدا مانتے سمجھا تھا۔ استغفر۔ تو آگے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں دھندورا پٹایا، مطلب ملکوں میں بولنے لگایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، چاروں طرف ہر کرے دوہا دیا، اور عید کا دن سب میدان میں جمع ہوئے، یعنی
موسیٰ علیہ السلام سے اب انہیں بلا کے جادوگروں سے مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر، تو اس کی بات چل رہی. تو فرعون کیا کرا تھا، پورے ملکوں کے جو جادوگراں تھے وہاں سے سب کو بلایا تھا. ایک طرف فرعون تھا اس درباری شاہی فوجیوں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے بس حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تھے. اللہ کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جب مقابلہ تھا تو ایک طرف درباریاں تھے، فرعون، درباریاں، وہ جادوگراں سب ایک طرف تھے، موسیٰ علیہ السلام اور بے بس لوگ، غریب لوگ، اللہ کے سوا ان کا مدد کرنے والے کوئی نہیں تھے. جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈر، تیرے ہی فتح ہوگی. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ڈر رہے تھے یہ سب دیکھ کے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیری ہی فتح ہوگی. تیرے دائیں ہاتھ کی لاٹھی، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائیں گی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جو اللہ تعالیٰ سے وہ مطلب وہ جب نیچے ڈالیں گے لاٹھی کو تو وہ اژدہا بن جائیں گا بول کے تھا نا، تو وہ چیز کا ذکر ہے یہاں پر. ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائیں گی. کون انہیں بنایا ہے؟ یہ صرف جادو ہے. جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں جادو کام نہیں کر سکتا. اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گیا. جادوگروں نے یہ دیکھا تو سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے. یعنی جب یہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی کا ڈالے تو وہ سب اژدہے بن کے جب نگل گیا تو یہ جادوگروں نے دیکھ کر جلد سے جلد سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سجدہ کرنے گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے یہ دیکھ کر فرعون کیا ہوا، بہت غصہ ہو گیا. کس پہ ہو گیا؟ یہ جادوگروں پہ. فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم ان سب کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے کہ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. یعنی جب فرعون غصے میں آ گیا، آ کے یہ جادوگروں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں کو میں حکم نہیں دیا تھا، تم لوگ کیسا یہ سب ہوئے، میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں بن کر تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹا دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. مگر ان جادوگروں پر دھمکی نہ کچھ اثر کر سکی. مطلب فرعون کی دھمکی کچھ اثر نہیں کری ہے جادوگروں پر، اور انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس جانا ہے، زور تو بس اس زندگی تک چل سکتا ہے. یعنی دیکھیں ہمیں بھی اس سے بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا ہی کی چیزاں دنیا ہی میں رہنے والی، اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو صرف اعمال ہے. تو جب ان لوگ ایمان لانے لگے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے لگے، تو ان لوگوں نے فرعون سے کیا کہا، فرعون نے ان کو دھمکی بھی دیا تھا لیکن ان لوگ نہیں مانے اور کیا کہے، ہم پر زور زبردستی چلنے والی نہیں ہے، ہمیں تو رب کے پاس جانا ہے، یہ زور تو بس زندگی میں ہی چلنے والا ہے. تو ہمیں بھی اس سے بڑا سبق ملنے والا ہے. مطلب کہ یہ جادو یہ کچھ تو ہے نہیں، وہ زمانے میں تھا، اب کہ اللہ تعالیٰ اس کا توڑ بھی رکھے. آگے دیکھیے سکتا جو کچھ تجھ سے کرنا ہے کر لے. یعنی ان لوگوں نے کہا تو جو کرنا ہے کر لے، ہمارے پالنے والے ہم تجھ پر ایمان لے آئے، جب ہم پر مصیبت آئی تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمانی اٹھانا. یعنی ان لوگ جادوگروں کیا کہہ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اگر ہم پہ مصیبت آئی تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے اٹھائے رہے، جب اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو مسلمان ہی بنا کر لے کے جانا. میں یہاں پر ہی اسٹاپ کرتی ہوں کیونکہ میں کل کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.